166 نمبر پر علامت ہے، ایمان سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ جائے گا، ایمان سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں لوٹ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام جب ظاہر ہوا تھا تو یہ بالکل اجنبی تھا، وسيعود غریبا کما بدأ، اور عن قریب یہ اسی طرح اجنبی ہوگا جیسے یہ ابتدا میں ظاہر ہوا تھا۔ وَهُوَ يَعْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَتَيْنِ، اور یہ ایمان سمٹ کر دو مسجدوں کے پاس آ جائے گا، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی۔ کما تعرض الحیۃ فی جحرہا، جس طرح کے سانپ سمٹ کر آ جاتا ہے اپنی بل اور غار کی طرف۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بیان کی کہ ایمان مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ کر چلا جائے گا، تمام شہروں سے ایمان نکل جائے گا، شہر کے لوگوں میں گویا ایمان نہیں رہے گا، نام کے مسلمان ہوں گے، کردار کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے نہیں ہوں گے، تو ایمان لوٹ کر جہاں سے ایمان چلا تھا وہی ایمان لوٹ کر آئے گا۔ ایمان چلا تھا مکہ اور مدینہ سے، اور قرب قیامت میں یہ ایمان لوٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ جائے گا۔ محدثین نے ایک تشریح تو اس حدیث کی یہ کی ہے کہ یہ بالکل آخری زمانے کی بات ہوگی، بالکل جب آخری وقت ہوگا، قرب قیامت بالکل قریب ہوگی، تو ساری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، روئے ارض پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو شریر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور یہ ایمان مکہ اور مدینہ لوٹ کر آئے گا۔ اور دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، باقی یہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، 40 دن یہ رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام ایام کے برابر ہوں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں دجال کے متعلق تفصیلی بات ہوگی۔ یہاں اتنی بات عرض کرنی ہے کہ قرب قیامت میں یہ دجال تمام زمین پہ چکر لگائے گا، سب کو گمراہ کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے کھڑے ہوں گے ان کی حفاظت میں۔ تو آپ نے یہ فرمایا ایک وقت آئے گا مکہ اور مدینہ جہاں سے ایمان چلا تھا یہی ایمان لوٹ کر واپس آئے گا۔